اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے، تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری شاہ کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا۔ جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رقص سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے، اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا۔ اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ، کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا، اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے، یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت، مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے۔ ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے، پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا،
دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. وَيَكُونُ